بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جھگڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد سے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا بیٹا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیبا، جو خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہی میرے ساتھ ہوگا۔ جب قابیل نے ضد اور ہٹ درمی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کا صدقہ قبول ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی تھی، وہ جو قبول نہیں ہوتا تھا اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری یا دمبا رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر صدقہ پیش کیا، اے اللہ جو اکلیمہ کا زیادہ حقدار ہے، اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمانی آگ نے حابیل کے صدقے کو کھا لیا اور قبولیت بخش دی، اور قابیل کے صدقے کو آگ نے نہ کھا کر رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد، بغض، عناد بڑک اٹھا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اس طرح ذکر فرمایا، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک صدقہ پیش کیا تو ایک کا قبول ہوا تو دوسرا بولا، قسم ہے تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ اس کو قبول کرتا ہے جسے ڈر ہو، بے شک تو اگر اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر ہرگز نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں، تو دوزخی ہو جا، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ حابیل حق پر تھے، ان کے تقوی کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلے پڑے۔ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، وہ گناہ بھی تمہارے ذمہ ہے، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو کر لو، میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ سورۃ مائدہ میں ارشاد ہے، تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا نقصان میں۔ آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے، اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے، تو شیطان نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتے تھے، وہ ایک درخت کے نیچے سوئے تھے۔ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ جب حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، دل سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اسی طرح پاگل ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، اور قتل کرنے کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں اس کا ذمہ دار نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس کو قتل کر دیا ہے، تبھی تمہارا جسم سیاہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا، اس کے قتل کا عذاب آدم کے پہلے قاتل بیٹے پر ہی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی، یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا، اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔